فيما أخرجه السيوطي في جامعه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال: على حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى حب آل بيته، وعلى تلاوة القرآن، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ تلاوت کردہ حدیث مبارک پر کچھ روشنی ڈالنے سے قبل ہم سب کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ تعلیمی بیداری کانفرنس اور یہ جشن دستار بندی کا حسین لمحہ، یہ ایک حسین موقع جہاں مرکز علم و فن جامعہ قادریہ نے ہم سب کو ایک جگہ اکٹھا ہو کر کچھ سننے اور سنانے کا موقع عنایت کیا ہے۔ اس لحاظ سے میں جامعہ، اس کے اساتذہ، اس کے اراکین، اس کے ممبران اور خصوصاً خاکی کلاں کے مسلمانوں کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک موقع مجھے عنایت کیا ہے کہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں۔ آئیے ایک بار اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول ایک حدیث میں جس کی روایت مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب نے کی ہے، فرماتے ہیں کہ اے لوگو اپنے اولاد کی تربیت 3 چیزوں پر کیا کرو۔ آج قوم مسلم کے سامنے اولاد کی تربیت ایک چیلنج ہے۔ باپ ائمہ سے، علماء سے شکایت کرتے نظر آتے ہیں، میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، وہ میری باتیں نہیں سنتا ہے، وہ میرا کہا نہیں مانتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس مرض کا علاج کیا ہے؟ مرض ہمارے سامنے ہے لیکن علاج ہمیں نہیں معلوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پریشان اور حیران نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس مرض کا علاج کئی سو سال پہلے بتایا تھا، لیکن امت نے اس علاج کو پس پشت ڈال دیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس علاج کو آج آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو اپنے اولاد کی تربیت 3 چیزوں پر کیا کرو۔ یا رسول اللہ،
وہ پہلی چیز کیا ہے جس پر اولاد کی تربیت کرنی ہے، جس پر اولاد کی پرورش کرنی ہے، جس پر اولاد کو پالنا اور پوسنا اور بڑا کرنا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، ادبوا اولادکم علی حب نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگو، اپنے اولاد کی تربیت اپنے نبی کی محبت پر کیا کرو، اپنے رسول کی محبت پر کیا کرو۔ عقل نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اولاد کی تربیت نبی کی محبت پر کرنے کا کیا فائدہ ملے گا؟ اولاد کی تربیت نبی کی محبت پر کرنے کا کیا صلہ ملے گا؟ اگر ہم اولاد کی تربیت، اولاد کی پرورش نبی کی محبت پر کریں تو ہمیں کیا اجر ملے گا؟ تو اس سلسلے میں بھی میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھ کر کے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے رسول کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ کی پرورش، آپ کی تربیت حب نبی پر ہوئی تھی، آپ کی تربیت نبی کی محبت پر ہوئی تھی، آپ بے انتہا رسول پاک سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ رسول پاک کی زیارت کے لیے آتے ہیں، چہرہ مرجھایا ہوا ہے، چہرہ کھلا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جب حضرت ثوبان کو دیکھتے ہیں تو ثوبان سے سوال کرتے ہیں، ثوبان کیا بات ہے؟ معمول کے مطابق تمہارا چہرہ نہیں ہے، آج تمہارا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے؟ حضرت ثوبان عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، خادم کو کوئی بیماری نہیں ہے، خادم کو کوئی مرض نہیں ہے، یا رسول اللہ ایک فکر نے ستایا ہے، یا رسول اللہ ایک فکر لاحق ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں، ثوبان بتاؤ کیا فکر لاحق ہو گئی ہے؟ حضرت ثوبان عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، دنیا میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور بے انتہا محبت کرتا ہوں، یا رسول اللہ، جب بھی آپ کے دیدار کا شوق ہوتا ہے، ثوبان گھر سے نکلتا ہے، مسجد نبوی کا رخ کرتا ہے، اپنے محبوب کا دیدار کر لیتا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ کل میدان محشر میں، کل قیامت کے دن آپ تو انبیاء کے صفوں میں ہوں گے، آپ تو انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے، یا رسول اللہ، نہ جانے ثوبان کا حشر کہاں ہوگا۔ یا رسول اللہ، کل جب آپ کی محبت تڑ پائے گی تو ثوبان آپ کو کہاں تلاش کرے گا؟ آپ تو فردوس اعلیٰ میں ہوں گے، آپ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، نہ جانے ثوبان کہاں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے سامنے اپنا مدعا رکھ رہے تھے، اپنا عریضہ رکھ رہے تھے کہ جبریل امین آیت کریمہ لے کر کے آتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اے محبوب، آپ ثوبان سے فرما دیجئے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہاری پرورش نبی کی محبت پر ہوئی ہے، اگر تمہاری تربیت نبی کی محبت پر ہوئی ہے، تو اللہ تمہیں یہ مژدہ سنا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں مرتے ہیں، کل وہ قیامت کے دن ان کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ اے ثوبان، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور کہیں ہوگا، لیکن اگر تم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو تو تمہارا حشر اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، تعلیمی کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ یہ پہلا صلہ ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھائیں، ان کے دلوں میں نبی کی محبت ڈالیں، تو یہ ان کو پہلا صلہ ملے گا۔
یہ حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت نبی کی محبت پر کیا کرو۔ یا رسول اللہ، یہ تو پہلی چیز ہے جس پر اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ یا رسول اللہ، اولاد کی تربیت وہ دوسری کیا چیز ہے جس پر اولاد کی تربیت کرنی ہے؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَىٰ حُبِّ آلِ بَيْتِ، اے لوگوں اپنے اولاد کی تربیت میرے آل بیت کی محبت پر کیا کرو، انہیں حسنین کریمین سے محبت کرنا سکھاؤ، میرے اہل بیت سے انہیں محبت کرنا سکھاؤ، ان کے دلوں میں آل بیت کی محبت ڈالو۔ کیوں؟ جانتے ہیں اس کا بھی سبب اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں مثل آل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہلک۔ اے لوگوں میرے آل بیت کی محبت، اے لوگوں میرے آل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں۔ میرے آل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے میں سوار ہو گیا وہ نجات پا جاتا ہے، اور جو کشتی سے دور ہو جاتا ہے، سفینہ نوح سے جو دور ہوا ہے وہ غرقاب ہو گیا ہے، ہلاک ہو گیا ہے۔ میرے آل بیت کی مثال بھی ایسے ہی ہے، جو لوگ میرے آل بیت سے محبت کریں گے وہ نجات پا جائیں گے، اور جو آل بیت کی محبت سے دور رہیں گے وہ ہلاک ہو جائیں گے، غرقاب ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت آل بیت کی محبت پر کریں، اپنے بچوں کے اندر آل بیت کی اخلاق کو ڈالیں۔ ہم آل بیت کے اندر جو اخلاق پائے جاتے ہیں وہ اخلاق اپنے بچوں کے اندر ڈالیں۔ میں آل بیت کے اخلاق کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ مارکہ کربلا جانتے ہیں، آپ علماء سے برابر میدان کربلا کا واقعہ سماعت کرتے ہوں گے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ یزیدی کنبے نے امام حسین کو شہید کیا تھا، لیکن تاریخ نے کروٹیں بدلی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام زین العابدین ان لوگوں میں سے تھے جو کربلا میں زندہ رہ گئے تھے۔ حضرت امام زین العابدین نے ذرا دیکھیے اخلاق کا کیسا نمونہ پیش کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے قومیں اپنے اخلاق کی بنیاد پر زندہ ہوتی ہیں، جس قوم میں اخلاق مر جاتا ہے وہ قوم زندہ ہو کر کے بھی ایک لاش بن کر کے رہ جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر اخلاق ڈالیں، ان کی پرورش اخلاق محمدی پر کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کے سامنے حضرت امام زین العابدین کا ایک قصہ رکھنا چاہتا ہوں۔ رات کا سناٹا ہے، حضرت امام زین العابدین کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین دروازہ کھولتے ہیں۔ ذرا دیکھیے آل بیت کا اخلاق ملاحظہ کیجئے۔ حضرت امام زین العابدین دروازہ کھولتے ہیں، دروازہ کھولنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ لوگوں کی ایک جماعت کھڑی ہے۔ حضرت امام زین العابدین ان سے پوچھتے ہیں بتائیے کس غرض سے آنا ہوا ہے؟ وہ جماعت کہتی ہے آج ہم آپ کے یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے یہاں آج رات گزارنا چاہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام زین العابدین انہیں پناہ دے دیتے ہیں، ان کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں۔ جب کھانا ان کے سامنے لے کر کے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ یہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے کربلا میں میرے ابا حضور کو شہید کیا تھا، جنہوں نے کربلا میں میرے بابا جان کو شہید کیا تھا، اور جماعت نے بھی پہچان لیا چراغ کی روشنی میں کہ یہ تو امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہرحال اس جماعت کو امام زین العابدین کھانا کھلاتے ہیں۔ جب وہ جماعت کھانا کھا کر
کر کے فارغ ہوتی ہے تو امام زین العابدین سے سوال کرتی ہے کہ اے امام کیا آپ ہمیں پہچان رہے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ امام زین العابدین کہتے ہیں اچھے طریقے سے پہچان رہا ہوں، تمہارا تعلق یزیدی فوج سے تھا، کل جب معرکہ کربلا ہوا تھا تو تم یزیدی فوج کے ساتھ تھے۔ جماعت نے پوچھا تھا اے امام باوجود اس کے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کے ابا جان کو شہید کیا ہے، ہم نے امام حسین کو شہید کیا ہے، ہم نے آپ کے کنبے کو شہید کیا ہے، ہم نے آپ کے خاندان کو شہید کیا ہے، اس کے باوجود آپ ہماری میزبانی کر رہے ہیں، ہمارے لیے کھانا تیار کر رہے ہیں، ہمارے لیے بستروں کا انتظام کر رہے ہیں۔ تو امام زین العابدین نے اخلاق محمدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا تھا اے نادانو سنو سنو، کل جو تم نے کربلا میں میرے کنبے کے ساتھ کیا تھا وہ اخلاق یزید تھا، اور آج زین العابدین جو تمہارے ساتھ کر رہا ہے یہ اخلاق محمدی ہے۔ محمد کے گھرانے والے کبھی اخلاق محمدی سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام، مذہب اسلام، جشن دستار حفاظ کرام، نعرہ تکبیر۔ واہ آپ اپنے اولاد کی تربیت آل بیت کی محبت پر کریں، یہ فائدہ ہوگا، اولاد کبھی بھی نافرمان نہیں ہوگی، آپ کی اولاد سے کبھی بھی آپ کو شکوہ نہیں ہوگا۔ بہرحال وقت بہت کم ہے اور میں بہت اختصار کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ آخری چیز جو میرے نبی نے نصیحت کی تھی اپنی امت کو کہ اے لوگوں تین چیزوں پر اپنے اولاد کی تربیت کیا کرو۔ اپنے اولاد کی تربیت نبی کی محبت پر کیا کرو، اپنے اولاد کی تربیت آل بیت کی محبت پر کیا کرو، اور آخری چیز اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اے لوگوں اپنے اولاد کی تربیت تلاوت قرآن پر کیا کرو، انہیں قرآن پڑھنا سکھاؤ، انہیں قرآن کا حافظ بناؤ، انہیں حافظ قرآن بناؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج امت جو مشکلات میں مبتلا ہو گئی ہے، آج امت جو پچھڑی ہوئی کہلا رہی ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اولاد کی تربیت کلام مقدس پر نہیں کی ہے۔ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو ہم نے قرآن پڑھنا نہیں سکھایا ہے، اور اگر قرآن پڑھنا سکھایا ہے تو انہیں قرآن پر عمل کرنا نہیں سکھایا ہے، قرآن کو سمجھنا نہیں سکھایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں، قرآن پر عمل بھی کریں، قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ آپ مبارکباد دیجئے جامعہ قادریہ خاکی کلا کو کہ اس نے امت کے سامنے حفاظ کی ایک جماعت تیار کر کے امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ اے لوگوں یہ دیکھو، یہ حاملین قرآن ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے حامل ہیں، جو قرآن کے حافظ ہیں۔ آپ کو میں ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں، قرآن سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کو سمجھا تھا اور سمجھ کر کے پڑھا تھا، انہوں نے اپنے ہر مرض کا علاج قرآن مقدس سے کیا تھا۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس ہے، ان کی مجلس لگی ہوئی ہے، شاگرد ان کے تلامذہ انہیں گھیرے ہوئے ہیں۔ امام حسن بصری کی بارگاہ میں ایک انسان آتا ہے اور عرض کرتا ہے اے امام بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ بارشیں نازل کر دے۔ امام حسن بصری نے جواب دیا تھا اے انسان اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ بارشیں برسائے تو جاؤ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو۔ اتنے میں ایک دوسرا انسان آتا ہے اور عرض کرتا ہے اے امام میں فقیر ہوں، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے مالدار کر دے۔ امام نے اسے بھی جواب دیا اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے مالدار کر دے تو
जाओ कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार किया करो, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा करो। इतने में एक तीसरा इंसान आता है और अर्ज करता है, ऐ इमाम मैं बे औलाद हूँ, आप अल्लाह से दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे साहिबे औलाद बना दे। इमाम उससे भी फरमाते हैं कि जाओ कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो, अल्लाह तुम्हें साहिबे औलाद बना देगा। शागिर्द ये वाक़या समाअत कर रहे थे। जब वो तीनों इंसान चले जाते हैं तो शागिर्दों ने इमाम से अर्ज किया था, ऐ इमाम वाक़या समझ में नहीं आया, माजरा समझ में नहीं आया, मर्ज तीन तरह के हैं, इलाज एक बतलाया जा रहा है। ऐ इमाम पहला इंसान आया, उसने कहा बारिश नहीं हो रही है, दुआ कर दीजिए कि अल्लाह बारिशें बरसा दे। आपने उससे भी कहा कि इस्तिग़फ़ार पढ़ो। दूसरा इंसान आया, उसने कहा कि मैं फकीर हूँ, आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे साहिबे माल बना दे। तो आपने उससे भी कहा इस्तिग़फ़ार पढ़ो। तीसरा इंसान आया, उसने कहा मैं बे औलाद हूँ, मुझे औलाद चाहिए। आपने उससे भी कहा जाओ इस्तिग़फ़ार पढ़ो। इमाम वाक़या क्या है, मर्ज तीन तरह के हैं, इलाज एक बतलाया जा रहा है। तो इमाम ने जवाब दिया था, ऐ लोगों सुनो सुनो, अगर तुम कुरान को समझ करके पढ़ते तो कभी भी तुम ये सवाल नहीं करते। हसन बसरी ने ये इलाज अपनी तरफ से नहीं बताया है, बल्कि अल्लाह के कलाम से अखज़ किया है। अल्लाह ने कलाम मुक़द्दस में फरमाया था, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। रब्ब क़दीर इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो। अगर तुम कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ोगे तो अल्लाह बारिशें भी बरसाएगा। अगर तुम बेमाल हो, अगर तुम फकीर हो तो अल्लाह माल भी अता करेगा। और अगर तुम कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ोगे और अगर तुम बे औलाद हो तो अल्लाह तुम्हें इस्तिग़फ़ार की बरकत से साहिबे औलाद बना देगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही हमारा पैगाम था, यही हमारा अरीज़ा था। और जिन लोगों ने अपने औलाद की तरबियत इन तीन चीज़ों पर की है, नबी की मोहब्बत पर किया है, आले बैत की मोहब्बत पर किया है, तिलावत कुरान पर किया है, आज भी वो साबिर और शाकिर नजर आते हैं। आपको क्या हज़रात मैं एक बात बता दूं, ये अपने ज़िला गिरिडीह मकामों के हैं, लेकिन मदरसा जामिअतुल मुस्तफ़ा के प्रिंसिपल है। ये हिंदुस्तान के वाहिद फर्द हैं जो अरबी ज़बान में जामे अज़हर मिस्र में जाकर PhD किया है। अजमी होकर अरबी ज़बान में PhD करना ये बहुत टफ काम